میرے آقا اور مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جس انداز سے نبی کریم علیہ تحیت والسلام کی غلامی کی ہے، میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ایک بکری باز بکریاں باندھ رہا ہے بکریوں کے ریوڑ میں، اور وہ بکری قلعے کے ساتھ باندھ رہا ہے، اور آواز آئی تو بیٹھ گئے۔ اس کی بیگم نے کہا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا میرے نبی نے نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، کہا تمہیں تھوڑی کھا ہے، وہ ان کو کہا ہے، کیا کسی کا نام تو نہیں لیا نا مطلقاً فرما دے کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بھی اس زمرے میں آ گیا ہوں کہ بیٹھ جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ غلام وہ ہوتا ہے کہ جب بھی پکارے تو سمجھو کہ شاید مجھے ہی پکارا ہوگا، مجھے آواز دی ہوگی، مجھے بلایا ہوگا۔ تو عزیزان من، یمن کے کچھ لوگ، روم کے کچھ لوگ آئے تھے سلطان محمود غزنوی سے ملنے کے لیے، اور جب آئے تو وہ وہاں رہے، لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑے پریشان تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بڑا اچھی جگہ دی، لیکن ان کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ وہ جوا تھی۔ اچانک رات کے حصے میں آواز دی کہ ایاز، تو حضرت ایاز جو ہے نا فوراً لوٹا اور جو ہے پانی لے کر بھاگے۔ یہ رومی دیکھتا رہا یہ کیا منظر ہے، وہ گئے وضو کرا کے واپس آئے، تو غلام کو بلایا، ایاز کو پوچھا کہ یہ تمہیں جب آواز دی تو تمہیں پتا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اور کام تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہوتی، تم لوٹا لے کے بھاگ گئے۔ کہا کہ مجھے پتا ہے نا میں غلام ہوں، وہ میرے آقا ہے، مجھے انداز کا پتا ہے نا کہ جب انہوں نے ایاز کر کے پکارا میں سمجھ گیا کہ حضور کا وضو نہیں رہا، وضو تازہ کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ مجھے محمد ایاز کر کے بلایا کرے۔ تو یہ انداز لینے کے ادب اور تعظیم کس انداز سے، تو غلامی نام ہے ادب کا، غلامی نام ہے ادب کا، تعظیم کا، اکرام کا۔ جب یہ تعظیم یہ محبت اس انداز سے آ جائے، مفتی ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک اعتراضی معترض آیا، اس نے کہا تم تو ہر سب کو مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم سندھ کہنا شروع کر دیتے، چلو میں پوچھتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آگے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے نام بتائیں۔ آپ اپنے حجرے شریف سے اٹھے، اندر گئے، واپس تشریف لائے۔ جب واپس تشریف لائے اللہ اکبر، تو آپ وہ بندے نے کہا دیکھو اتنی سی بات کے لیے اٹھے اور کتاب دیکھنے گئے، کوئی علم ہی نہیں ہے۔ جب دیکھا تو وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، فرمایا کہ بیٹا جس وقت تم نے سوال کیا تھا نا میرا وضو نہیں تھا، میں نے کہا وضو تازہ کر لوں، اس لیے کہ پاک ہستیوں کا نام بھی پاک زبان سے لیا جائے، پاک بدن سے لیا جائے۔ اتنا ادب، اتنا تعظیم، اتنا اکرام، اتنا ادب، یقین مانو ادب پر صحابہ پر ختم ہے، اہل بیت پر ختم ہے، اولیاء العظام پر ختم ہے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چاچا مبارک ہیں، چاچا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں رتبہ ان کا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر کیا انداز دیتے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ چاچا جان یہ تو بتاؤ آپ بڑے ہیں یا کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت عباس کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ بڑے تو میرے آقا ہیں، صرف پیدا میں پہلے ہو گیا، بڑے تو میرے آقا ہیں، شان والے تو میرے آقا، صرف پیدا میں پہلے ہو گیا۔ اندازہ کرو کتنا ادب، کتنی تعظیم، کتنا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ادب کو سامنے رکھیں، جن کی معیت اس سب کو ادب سے ملا ہے، یہ تعظیم صحابہ اکرام آل بیت رضوان نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب پیش کیا، تعظیم پیش کی، اکرام پیش کیا۔ اس انداز سے انہیں یہ مقامات ملے گئے، انہیں یہ منصب، اور میرے رب العالمین نے میرے نبی کے یاروں کو پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، اور سب سے پاکیزہ خوبصورت دل اگر پائے گئے تو میرے نبی کے صحابہ۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام کی آل، ان کی معیت، ان کی سنگت، ان کی دوستی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کی نص سے، قرآن کی آیت سے، قرآن کی حدود میں، قرآن کی بات میں اللہ نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی کرو، اختیار کرو، پرہیزگاری۔ اللہ نے بڑی انداز سے، عالمانہ انداز سے تفسیر فرمائی ہے، ترجمہ فرمایا۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ آسان جملے میں دیہات میں تقریر فرمائی آپ نے، فرمایا آسان انداز یہ ہے
کہ جس کام سے خدا نے روکا ہے اس کام کو کرنا نہیں، اور جس کا حکم دیا ہے اس کام کو چھوڑنا نہیں، بس یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننا ہے، رسول اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے، ان سید السادات کے صدقے، علماء اکرام کے صدقے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔